بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آپ نے کیا خبر ڈسکس کرنی ہے؟ میں خبر جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے بڑی پریشانی ہے اس پہ. کس بات پہ سر؟ یہ جو آپ کی پریشانی اللہ رحم کرے. آپ کے اور ہمارے پیارے پروفیسر صاحب ہیں, پروفیسر احسن اقبال, اچھا, منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ آپ دیکھیں خواجہ آصف تو نمودار ہو رہے ہیں میڈیا پہ, اور رانا ثناء اللہ بھی آ رہے ہیں, اور وہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, اور یکدم سے اس ساری سچویشن میں وہ کچھ دور دور نظر آ رہے ہیں مجھے کافی دنوں سے. بلکہ پولیٹیکلی وہ مجھے اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. ایون ویسے تو منسٹر بھی کچھ ایک دو فنکشن ہوتا ہے بس, لیکن زیادہ انگیجمنٹ ان کی مجھے نہیں نظر آ رہی. کیا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ سننے میں آ رہی ہیں کئی باتیں. میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں آج کی مسئلہ کیا ہے یہ. اصل میں دیکھیں, حالانکہ وہ سینئر قیادت ہیں پی ایم ایل این جی کی. پی ایم ایل این کے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر لوگ ابھی موجود ہے سیکرٹری جنرل آف دی پارٹی, دیکھیں کافی لوگ جو ہے نا پارٹی سے نکلے بھی ہیں. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح ابھی لیٹسٹ ہے, آپ نے دیکھا. اس سے پہلے جو نثار علی خان تھے, اور بہت سے مہتاب عباسی صاحب تھے. ہاں جی. تو بنیادی طور پہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات کنفرم ہے, وہ کیا انکمفرٹیبل ہے. انکمفرٹیبل کس سے؟ وجہ شہباز میں شریف بتا سے؟ نہیں 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 شہباز شریف صاحب, میں آپ کو کانٹیکسٹ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر آپ کو جو ہے نا بات سمجھ آئے گی. یہ جو پلاننگ منسٹری ہے نا, یہ ان کی پسندیدہ منسٹری ہے. ہاں جی, وہ پہلے بھی رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس ٹائم جو پلاننگ منسٹری ہے اس کے اندر آپ کی سب سے زیادہ اہمیت پتہ ہے کس بات کی ہے؟ کس بات کی ہے؟ وہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کو اپروونگ کرنے کا فورم آپ کے پاس ہے. ہاں جی, اور سی پیک بھی آپ کے پاس ہے. وہی جو سارے اب سی پیک جو ہے نا وہ بیک برنر پہ ہے. پولیٹیکلی تو یہ باتیں شاتیں کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کی طرف بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ایک بڑے ہی کمفرٹ زون کے اندر ایک بیوروکریٹ تھے, ڈاکٹر جہاں زیب. اچھا جی. جو کہ اس حکومت میں آنے کے بعد ان کو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بنایا گیا. بالکل بڑے قریب سمجھے جاتے شہباز شریف صاحب کے فیورٹ. اچھا, وہ پہلے سے تھے, یعنی یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس کے اندر بھی تھے, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایس آئی ایف سی کے سیکرٹری کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور وہ سارا چیزیں جو اس کو سپروائز سویلین سائڈ سے کر رہا ہے تو ڈاکٹر جہاں زیب کر رہے ہیں. اب ڈپٹی چیئرمین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے سی ڈی ڈبلیو پی ہے اس کو ہیڈ جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین, سارے بڑے کام آپ نے ہم کرنے ہیں, اہم کام آپ نے کرنے ہیں. اچھا, ہوا یہ ہے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے سی ڈی ڈبلیو پی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پلاننگ منسٹر جو ہیں وہ صرف آ کے کانفرنس کرتے ہیں, میٹنگز چیئر کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی پاورز نہیں. ساری پاور ڈاکٹر جہاں زیب کے پاس ہے. کوشش احسن اقبال صاحب کی ہے. میں نے کچھ میڈیا میں یہ چیزیں دیکھیں, اچھا, کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے اپنا ریزگنیشن, اتنی طاقتور ہے ڈاکٹر, سن لیں, اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ پیش کیا ہے پرائم منسٹر کو 2 دفعہ. اچھا, پیش کر دیتا ہے انہوں نے. کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, نہیں پیش کیتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جو گڑبڑ ہے وہ چاہتے یہ ہیں, وہ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کر چکے ہیں جی طریقے سے کہ یہ جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے ان کو ہٹایا جائے. اچھا, ان کو ہٹانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. یہ جو میڈیا کے اندر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں یہ بھی پریشرائزنگ ٹیکٹکس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سن لیں میری بات. ہوا یہ, میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, اس سے آپ کو پورا کانٹیکسٹ سمجھ میں آئے. جلدی سنائیں. جلدی سنائیں, مجھے بھی باتیں اب آ رہی ہیں. نیشنل اکنامک کونسل کی جو لاسٹ میٹنگ تھی, ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ریزگنیشن دینا ہوتا ان منسٹر صاحب نے, یہ اس موقع پہ ریزگنیشن دیتے. چونکہ ایک تو سمریز پہ انہوں نے ٹائم پہ سائن نہیں کیے, یہ اس سے پہلے چائنا چلے گئے, اور این ای سی کی سمریز پہ انہوں نے ایک جملہ ایڈ کروایا. اچھا, وہ جملہ ایڈ یہ ہوا کہ یہ سمریز لیٹ میرے پاس آئیں, لیکن ہاؤ ایور اٹ از بینگ سبمٹڈ فار اپروول. کاروائی ڈال دی انہوں نے, اپنا وہ جو چیز تھی آن ریکارڈ لیا. چونکہ
وہ ڈی سی پی سی اور جو سیکٹری پلاننگ ہے ان کی طرف سمری بیسیکلی جاتی جو ہے وہ سیکٹری پلاننگ کی طرف سے. ایک تو لیٹ کیا ان کو, بلکہ پہلے تو ان کا سٹاف لے ہی نہیں رہا تھا سمریز. پھر بالکل آخری ٹائم پہ انہوں نے کہا جی این ای سی کی میٹنگ ہے, اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ سارا اپروو ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ بھی جتنی پروپوزلز احسن اقبال صاحب نے دی وہ پرائم منسٹر نے ساری ریجیکٹ کی. اچھا وہ کیوں بھائی؟ اب سنیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 ایئر پلان ہے یہ ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا, تو اس لیے اس پلان کو جو ہے وہ آپ ابھی فوری طور پہ جو ہے اس کی اپروول نہ دیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جہاں زیب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے بھی قریب ہیں اور اے مین آف فیو ورڈس, لیکن وہ الجھتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ, کنی کی طرح آگے نکل جاؤ. وہ اچھا بیوروکریٹ, انہیں پتہ ہے کہ کام کرنا ہے انہوں نے. کبھی بھی انہیں پلاننگ کی منسٹری کی میٹنگ میں بلایا جاتا ہے اگر پلاننگ منسٹر چیئر کر رہے ہوں, اور آخری ٹائم پہ بھی اگر انہیں بتایا جائے دوڑ کے چلے وہ دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کوئی سازش نہیں کرتے, کوئی کچھ نہیں کرتے. ڈرتے ہیں کہ یہ نہ لکھ دیں لیٹ آئے ہیں. لیکن ادھر سے مسلسل ایک کمپین جاری ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے اصل میں. کمپین یہ جاری ہے کہ کسی طرح سے ڈی سی پی سی کو ہٹایا جائے, اور یہ جو سی ڈی ڈبلیو پی اور ڈی سی پی سی کا چارج ہے یہ بھی پلاننگ منسٹر کو دیا جائے. یہ ساری گیم ہے. ٹھیک ہے. اور باتیں کچھ اور پھیلائی جا رہی ہیں. صحیح ہے. اب میرے 2 سوال ہیں. جی پلیز. ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ جو اگر ان کی کوئی فرمائش ہے پروفیسر صاحب کی, تو وہ ڈاکٹر صاحب مان ہی لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سنیں نا, فرمائشی ساری مانی اور پروفیسر اور ڈاکٹر کی چپکلش ہے, انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. سنیں بات, اب اس میں آپ ہاں جی. آپ پلاننگ کے منسٹر ہیں, ہاں جی. آپ کے علاقے کی کچھ اسکیمز جو ہیں وہ ڈال دی گئی. ٹھیک ہے, وہ ڈال گئی. ایشو یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس ڈی پی میں کمی کی ہے انہوں نے. ہاں جی, کٹ لگایا ہے نا, کہنے پہ وہ پہلے 1400 سے اس کو کم کر کے 1150 کی ہے, ایکسپینڈیچرز کم کیے ہیں, کٹ کی ہے, اور وہ جو ہے وہ اچھا خیر آگے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف کر دی ہے. اب اس میں سے جو نئی اسکیمز تھیں ان کو نکالا جا رہا ہے, اور ابھی بھی میں 1100 کی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. مجھے اب دیکھیں, میں ایک اور خبر آپ کو دے رہا ہوں. ابھی تک پلاننگ منسٹری کے پاس پی ایس ڈی پی کی کوئی کاپی پرنٹڈ موجود نہیں ہے, چونکہ ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ شاید 1000 یا 900 ارب روپے. ترجیحات بدلیں گی نا. خیر پروفیسر ڈاکٹر پہ آئیں, کوئی 100 150 200 پروجیکٹ نکلیں گے. ٹھیک ہے, پروفیسر ڈاکٹر پہ آئیں کہ وہ ان کی ڈال دی انہوں نے اسکیمز, اب نکل جائیں گی نا. اچھا اب نکل جائیں, اب چانسز یہ کہ نکل جائیں گی, یا پھر دوسرا چانسز ہیں, امکانات ہیں, ابھی نکلی نہیں ہیں. یہ ہے کہ جناب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چونکہ یہ ایک سیاسی بھی ایک کام ہوتا ہے, بالکل اسکیموں کی اپروول, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں تو میں ابلائج کروں. ایک میں اب آپ کو یہ کروں, یہ بالکل. ایک اور بات, یہ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی بڑی زبردست ایک کام کیا. این ای سی میں جب ان کے پروجیکٹس کی باتیں چل رہی تھیں نا, تو کہا گیا کہ چلیں اس پہ پلاننگ منسٹر کی سربراہی میں ایک بات کر لیتے. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ پلاننگ منسٹر کو چھوڑیں, آپ ڈی سی پی سی کی سربراہی میں بنائیں. انہوں نے اپنی کارروائی ڈال دی. ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ بتائیں جی, جو آخری سوال, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, کہ چلیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی نہیں بن رہی, وہ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کنٹرول ہو, شاید ان کا ہو, اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو. تو پرائم منسٹر کو کیا ہے یار, پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, سینئر سیاستدان ہے, تو اس کے کہنے پہ وہ بدلتے ہیں ایک بیوروکریٹ کو, اس میں کیا بات ہے بھائی جان؟ ایس آئی ایف سی کی کنٹینیوٹی کا ایشو ہے. جو بڑا گھر ہے وہ کچھ اور چاہے یا نہ چاہے, ایس آئی ایف سی کی چیزوں کے اندر وہ دوسروں کی انٹرفیئرنس کم سے کم ان کے ساتھ ان کی وہ ٹھیک ہے, کیمسٹری ٹھیک. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہمارے لیے پولیٹیشینز بھی, ہمارے لیے بیوروکریٹ بھی, ہمارے لیے ٹیکنوکریٹس بھی, اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ مین آف فیو ورڈس, لیکن ڈیلیوری اور کام پہ پوری توجہ دینے والے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر کا پنجاب میں انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, وہ بھی ایک کمفرٹ زون ہے. تو پرائم منسٹر بھی اور بڑا گھر بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ تبدیل نہ ہو. احسن اقبال صاحب لیکن اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. ناظرین یہ انہوں نے ایک بتائی ہے پروفیسر اور ڈاکٹر کی جو ایک مسئلہ ہے جی پی این ڈی میں, تو وہ دیکھیں وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہت بڑا ایشو نہیں ہے, الٹیمیٹلی سالو ہو جائے گا, پروفیسر صاحب کے حق میں ہوگا, یہ بات یاد رکھیے. اچھا, ہاں جی.
ایک بات یاد رکھیے گا آپ بھی, مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے, میں تو اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. کوشش کر رہے ہیں آج کل, پوری کوشش ہے. جاتے جاتے اور میں آپ کو بتاؤں, میڈیا کمپین بھی اس کا ایک پارٹ ہے, اسی لیے میں نے ملازم سمجھا کہ چیزوں کو ذرا ایکسپوز کر کے تو آپ کی گپ شپ نہیں ہے, آپ کو کوئی خبر نہیں دیتے پروفیسر صاحب؟ سر میرا تو دیکھیں, ہمارا کام ہے لوگوں کو ناراض کرنا, اچھا, خوش کرنا نہیں ہے. خوش چلے خیر, پروفیسر ڈاکٹر کی لڑائی کا اچھا ہی انشاءاللہ انجام نکلے. ہم کہتے ہیں اہم ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن چونکہ میرٹ آپ نے کہا نا جی ڈاکٹر جہاں سے میرٹ اور قابلیت, بالکل. تو میں جاتے جاتے 1 منٹ کی اجازت دیں. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی, یہ خبر سننے میں آ رہی تھی کہ چونکہ شہباز شریف پیارے میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں, تو ہم نے کہا تھا کہ عید کے بعد, یا شاید ہم نے کہا تھا کہ محرم کے بعد کچھ کہا تھا ایک پروگرام میں, حمزہ شہباز شریف کے لیے کوئی جگہ بنائی جا رہی ہے وفاقی سطح پہ. تو اب یہ کوششیں تیز ہو گئی ہیں, اور امید ہے آئندہ چند دنوں میں ان کے لیے کوئی عہدہ کریٹ کیا جائے گا. تو اب شہباز شریف صاحب کے میرٹ پہ جاتے جاتے میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں. کیا بات ہے آپ کی. دیکھیے ہمارے پروگرام میں ویسے ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے سر, میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ہیں آپ ایڈیشن کو ختم, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں, مجھے ریسیپروکیٹ تو کر دیں. کہاں غریب آدمی, ریسیپروکیٹ میری تعریف بھی کریں نا یار, آپ کرتے ہی نہیں. تو آپ کی وجہ سے یہ پروگرام چلتا ہے بھائی, ہم تو مہمان اداکار ہیں. آپ مہمان نہیں, آپ میزبان اداکار ہیں. چلے خیر, اللہ خیر کرے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور اس کے بارے میں میکسیمم کمنٹس دیجیے. جی, اور دعا کریں پروفیسر ڈاکٹر کی لڑائی جلدی حل ہو جائے. اور اس کے بعد جناب اس پروگرام کو آپ سوموار, بدھ اور ہفتے کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.